اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ روزینہ کو بہت ہی اچھا سسرال ملا تھا۔ روزینہ کے گھر میں صرف اس کا شوہر اور اس کی ساس تھے۔ اس کے سسر کا 2 سال قبل انتقال ہو گیا تھا اور روزینہ کا شوہر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ روزینہ کی ساس نہایت ہی سمجھدار اور پرہیزگار عورت تھی۔ روزینہ نے بھی بہت جلد ہی اپنے گھر کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال لیا۔ روزینہ کی شادی کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ وہ اپنی ساس کی چہیتی بن چکی تھی۔ اس کی ساس اس کو بالکل اپنی بیٹیوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ روزینہ بھی اب اپنی ساس سے ایسا برتاؤ کرتی جس سے ان کو کبھی بہو کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ویسے اگر سوچا جائے تو بہو بھی بیٹی ہی ہوتی ہے، یہ تو اپنی اپنی سوچ اور کردار کی بات ہوتی ہے۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا اور دن بہت خوبصورت گزر رہے تھے کہ اچانک سے روزینہ کی ساس کا تیور بدلنے لگا۔ وہ اب روزینہ پر سختی کرنے لگی۔ روزینہ کو ان کے اس بدلتے ہوئے تیور کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ حسب معمول سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسے پہلے تھا۔ یوں اچانک سے اس کی ساس کو کیا ہو گیا، اسے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں اس کی ساس کو اگر کوئی کال آتی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر بات کرتی، جبکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتی تھی۔ جس سے بھی وہ بات کرتی وہ سب کے سامنے ہی کرتی۔ روزینہ کو ان کی فون کال پر شک ہونے لگا۔ روزینہ کے مائکے اس کے سسرال کے بالکل نزدیک ہی تھے، ایک گلی چھوڑ کر اس کا مائکا تھا۔ یوں تو روزینہ روزانہ ہی اپنے مائکے چکر لگا لیتی تھی، لیکن اب اس کی ساس اس پر سختی کرنے لگی اور اس پر پابندیاں لگانے لگی۔ اس نے روزینہ کو پہلے تو 1-2 بار اپنے مائکے جانے سے ٹوکا۔ روزینہ کے باز نہ آنے پر اس کی ساس نے اسے ایک دن خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اس گھر کی دہلیز سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو پھر تم کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آ پاؤ گی۔ روزینہ نے اپنے شوہر سے جب بات کی تو اس کے شوہر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میری ماں تو بالکل بھی ایسی نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پھر روزینہ کے کہنے پر اس کے شوہر نے اگلے روز ان کے بدلتے ہوئے رویے کے بارے میں پوچھنا چاہا تو روزینہ کی ساس نے اپنے بیٹے سے کہا، تم اپنی ماں کو بس اتنا ہی جانتے ہو، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہی، اس میں ہی سب کی بہتری ہے۔ لیکن اس روز انہوں نے مزید بات کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وقت آنے پر وہ سب بتا دیں گی۔ پھر یوں روزینہ کا شوہر بھی خاموش ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ روزینہ سے کہنے لگا، تم امی کی بات مان لو، کبھی کبھار اپنے مائکے چلی جانا، یوں روزانہ مت جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے اور وہ تمہیں پھر سے روزانہ جانے کی اجازت دیں۔ لیکن روزینہ کو تو عادت پڑ چکی تھی روزانہ ہی مائکے جانے کی، اب وہ اتنی جلدی اپنی عادت کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ روزینہ روزانہ ہی اپنے مائکے جاتی اور وہاں خیر خبر ایسی لیتی کہ اس کی وہاں پر 2 بھابیاں تھیں، دونوں ہی بہت سلوک سے رہتی تھیں، لیکن اب روزینہ کو جانے کیا لت لگ گئی، اسے چگلی کرنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ روزانہ ہی اپنے سسرال سے مائکے جاتی اور وہاں جا کر دونوں بھابیوں کے بیچ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر آتی جس سے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی، یعنی وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتی تھی۔ اگر ایک بھابی کپڑے لے کر آتی تو وہ دوسری کو جا کر فوراً سے بتاتی کہ بڑی بھابی تو اتنے اچھے کپڑے لائی ہے اور تمہارے پاس تو پرانے ہیں، تم بھی لے آتی۔ جانے انجانے میں وہ دونوں کے بیچ پھوٹ ڈال رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، جس سے ان کے گھر میں ہر وقت ایک جنگ کا سما رہتا۔ دونوں ایک دوسرے سے ضد میں آ کر آئے روز شاپنگ کرنے جاتی اور روزینہ کے گھر میں آتے ہی وہ اس کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرتی۔ روزینہ بھی ان دونوں سے بہت خوش ہوتی۔ یوں تو سننے کو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، لیکن رائی کا پہاڑ بنتے ہوئے دیر کہاں لگتی ہے، اور جب گھر میں ایک بار لڑائی شروع ہو جائے تو پھر یہ روزانہ کا کام ہی بن جاتا ہے۔
اب روزینہ اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی بند ہو کر رہ گئی۔ اسے یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ اب جانے اس کے مائکے میں کیا ہو رہا ہوگا، اس کی بھابیاں کیسے رہ رہی ہوں گی۔ روزینہ کو اپنے مائکے گئے ہفتہ گزر چکا تھا اور اس بیچ اس نے کئی بار اپنی والدہ کو بھی کال کی، لیکن انہوں نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس وجہ سے روزینہ اور پریشان ہونے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ آج اپنی ساس سے پوچھ کر رہے گی، آخر وہ اس کو اس کے مائکے جانے کیوں نہیں دیتی۔ جب روزینہ اپنی ساس کے پاس گئی یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر یہ پابندی کب تک رہے گی اور آپ مجھ سے اپنا رویہ ٹھیک کیوں نہیں کرتی، تو اس کی ساس غصے میں آتے ہوئے بولی، تم اب اس گھر کی بہو ہو اور اپنے گھر کو سنبھالو، مائکے کی فکر چھوڑ دو۔ اتنے میں روزینہ کی ساس کے موبائل پر بیل ہوئی اور وہ اپنے ہاتھ میں موبائل لیے کمرے میں چلی گئیں۔ روزینہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی، یہ جاننے کے لیے کہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ فون کون کرتا ہے۔ جب روزینہ کی ساس نے فون پر بات کی تو بات سنتے ہی روزینہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ روزینہ کی ساس اس کی والدہ سے بات کر رہی تھی۔ روزینہ کو اپنی ساس کے منہ سے اپنی والدہ کا نام سنتے ہی بہت دھچکا لگا۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ ایک ہفتے سے بات نہیں کر رہی تھی اور جبکہ اس کی ساس کو آئے دن فون کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی روزینہ وہاں سے چلی گئی اور بری طرح سے ٹوٹ گئی، اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر میں روزینہ کی ساس اس کے کمرے میں آئی اور اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت پگلی اور نادان ہو، تم نہیں جانتی تم نے اس پاگل پن میں اور نادانی کی وجہ سے تمہارے مائکے میں کتنی پھوٹ ڈال دی ہے، اور شاید تمہیں یہ جان کر اور دکھ ہوگا کہ تمہاری دونوں بابیاں علیحدہ ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی روزینہ اپنی ساس سے کہنے لگی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ روزینہ کی ساس اس کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھانے لگی، دیکھو بعض اوقات ہمارا دوسروں کی زندگی میں زیادہ دخل دینا بہت غلط ثابت ہوتا ہے، اور خاص کر بیٹیوں کا اپنے مائکے میں یوں دخل اندازی دینا۔ ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی جینے دینا چاہیے۔ تمہیں اب اچھا لگتا ہے کہ تمہاری والدہ کبھی ایک بہو کے گھر سے کھانا کھاتی ہیں اور کبھی دوسری بہو کے۔ تمہاری والدہ کے 2 ہی بیٹے ہیں، وہ کس قدر اب دکھ میں ہوں گی اور کس قدر اذیت سے گزرتی ہوں گی۔ ایک ماں اپنے بچوں کا بٹوارا کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی روزینہ بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر روزینہ کو یوں شرمندہ ہوتا ہوا دیکھ کر اس کی ساس نے اس سے کہا، دراصل مجھے تمہاری والدہ نے ہی کال کر کے تمہیں ان کے گھر جانے سے منع کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ خود سے منع کریں گی تو تمہارا دل زیادہ ٹوٹے گا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں کتنی مجبور ہے، اس بات کو بھی سمجھو۔ پھر اس دن روزینہ اپنی ساس کے ساتھ اپنے مائکے گئی اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگی۔ روزینہ کی والدہ روزینہ سے کہنے لگی، اب تو وہ علیحدہ ہو چکی ہیں اور ان کے دلوں میں فرق آ چکے ہیں۔ تمہاری اس نادانی کی وجہ سے تمہارے دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی روزینہ نے کہا، میں اب اپنی غلطی خود سے سدھاروں گی۔ پھر اس نے دونوں بھابیوں کو اکٹھے بٹھا کر ان سے معافی بھی مانگی اور ان سے کہنے لگی، شاید میں اپنی چغلی کی عادت کو اپنی تفریح سمجھ کر روزانہ یہاں آ کر خیر خبر لے کر گھر چلی جاتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ایک بری عادت آپ کے گھر میں پھوٹ ڈال دے گی۔ پھر اس کے بعد روزینہ نے اپنے مائکے روزانہ جانے کی عادت چھوڑ دی۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔